الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک جس کا بڑا انتظار تھا، جس کے لیے دعائیں مانگی تھی، بڑے خواب دیکھے تھے، بڑی تیاریاں کی تھی، نہ صرف یہ کہ آیا بلکہ آ کر گزر چکا اور ختم ہو چکا ہے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک سے ہم نے کیا حاصل کیا اور یہ کس طرح ہماری آنے والی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں صرف ایک سوال کرنا کافی ہوگا، وہ یہ کہ رمضان سے قبل ہماری زندگی اور رمضان کے بعد ہماری زندگی میں کیا فرق واقع ہوا ہے؟ کیا کوئی فرق رمضان سے پہلے والی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی میں ہے؟ اگر ہے اور بہتر فرق ہے تو یقیناً ہم نے رمضان سے بہت کچھ حاصل کیا اور بہت کچھ پایا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے مکمل کر لیے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی اور اللہ رب العالمین کے دربار میں تہجد کے لیے حاضر ہوئے، صدقہ و خیرات کی، اللہ کے بندوں، اللہ کے ان بندوں کا خیال کیا جو ضرورت مند ہیں اور محتاج ہیں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کیا، تلاوت قرآن اور فہم قرآن پر توجہ مرکوز کی، لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے رہے، اور جنہوں نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی اور گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کی کوشش کی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ بھی جو رمضان کی اس میراث کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور لے کر چلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی جو کچھ رمضان المبارک سے انہوں نے حاصل کیا ہے، اب اس میسیج کو، اس پیغام کو اور ان کیفیات کو آگے لے کر اپنی زندگی کے اگلے مراحل میں چلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ پرعزم ہیں۔ تھوڑا غور کیجئے کہ رمضان میں ہم کیا کرتے رہے ہیں اور رمضان میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ روزے رکھے، مسلسل 30 دنوں تک روزے رکھے، بھوک اور پیاس برداشت کی، موسم کی سختیاں برداشت کی، لیکن ہمیں حاصل کیا ہوا؟ تقوی حاصل ہوا، خوف و خشیت الہی اور ضبط نفس حاصل ہوا، یا کچھ اور؟ تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، 8 رکعت یا 20 رکعت جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم نے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دی اور اپنی نیند کو قربان کیا۔ اس ذریعے سے کیا چیز ہمیں حاصل ہوئی؟ نیند پر قابو، اللہ کے لیے نرم اور گرم بستر چھوڑنے اور نوافل پڑھنے کی تربیت ہمیں ہوئی ہے، یا کچھ اور ہمیں حاصل ہوا؟ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید پر غور و فکر اور قرآن مجید سے محبت، یہ دراصل ہمیں حاصل ہوئی یا پھر کچھ اور حاصل ہوا؟ پھر رمضان المبارک میں ہم نے دعاؤں کا اور اذکار کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین کے دربار میں صبح اور شام مناجات اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم نے دعائیں کی۔ اس سے کیا اللہ رب العالمین سے تعلق اور محبت، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کا احساس اور اپنی بے بسی کا احساس، غلامی کا احساس ہمیں حاصل ہوا؟ عاجزی اور انکساری ہمیں ملی یا کچھ اور ہمیں حاصل ہوا؟ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات کا اہتمام کیا، اچھی خاصی رقم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے غریبوں کی مدد اور ان کی حاجت روائی کی کوشش کی۔ اس سے کیا حاصل ہوا؟ خدا سے تعلق، خدا کے بندوں کے بارے میں ہمدردی، انفاق کا جذبہ،
اور اپنے مال میں مسکین اور ضرورت مند کا حق پہچاننا، یہ ہمیں حاصل ہوا یا کچھ اور حاصل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے رمضان کے روزوں کے درمیان میں روزے رکھتے ہوئے، رمضان گزارتے ہوئے جھوٹ کو نہ چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو پھر اس بات کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پینا چھوڑ دے۔ یعنی یہ وہ میسیج ہے، یہ وہ ایسنس ہے رمضان کا، رمضان کی روح اور اسپرٹ ہے کہ انسان صرف کھانا پینا نہ چھوڑے، صرف رات میں قیام کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا نہ چھوڑے، نیند کو قربان نہ کرے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ رمضان جو تربیت دینا چاہتا ہے، جو سکھانا چاہتا ہے، وہ دراصل انسان کا الٹیمیٹ گول ہو اور وہ حاصل ہو جائے۔ الغرض یہ ہمارے لیے وقت حساب ہے، یہ دیکھنا ہے، امتحان کا وقت ہے، ہم یہ دیکھیں کہ رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ اگر چند جملوں میں ہم یہ کہنا چاہیں تو اللہ کی خوشنودی، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اور احساس بندگی ہمیں حاصل ہوا ہے، یا اس کے مقابلے میں رمضان سے کچھ اور ہم حاصل کرتے رہے؟ دین سے محبت، سنت رسول کی پاسداری، دین کے لیے تکلیف برداشت کرنا اور اس کا جذبہ ہمیں حاصل ہوا ہے، یا کوئی اور چیز حاصل ہوئی؟ بندگان خدا سے محبت، ان کے مسائل کو حل کرنے کی تڑپ، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر حاصل ہوئی ہے، یا کچھ اور حاصل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر، کہ کتنے ایسے روزدار ہیں کہ جنہیں بھوک کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی روزے کے درمیان میں، اور کتنے ایسے قیام کرنے والے ہیں کہ جن کو رت جگہ کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک لمحے فکریہ ہے، آپ کے اور میرے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ رمضان کا ٹارگٹ کیا تھا، رمضان سے کیا ہم حاصل کرنا چاہتے تھے اور کیا ہم نے حاصل کیا ہے۔ رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے پروگراموں میں، رمضان کے دوران میں مختلف خطبات اور محفلوں میں، قرآن کی محفلوں میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دروس حدیث کی محفلوں میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ رمضان سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، اور یہ کیسا مہینہ ہے کہ جس کو ہمیں ہدف بنا کر اپنے آپ کی تربیت، اپنے اہل و عیال کی تربیت، خدا سے، قرآن سے تعلق اور انفاق کا جذبہ، عبادات میں انہماک، ذکر اور دعا میں انہماک، یہ سارے مراحل، یہ ساری چیزیں ہم نے حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور آج یہ دیکھنے کا موقع ہے، یہ اپنا جائزہ لینے اور احتساب کا موقع ہے کہ اس میں سے کیا کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، کیا کچھ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور کیا چیز ہے جو ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ محترم سامعین، اس مرتبہ ایک منفرد تجربہ ہم نے کیا ہے، غیر معمولی حالات سے گزرے ہیں۔ اس سال پابندیوں کے، لاک ڈاؤن کے درمیان سے، پابندیوں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں حاضری ممکن نہ رہی، تراویح اور قیام اللیل مساجد میں ممکن نہ رہی، افطار کے پروگرام، شب داری کے پروگرام، خطابات عام، یہ چیز ممکن نہ رہی، عید کی خرید و فروخت ممکن نہ رہی۔ لیکن اس کے باوجود ملت اسلامیہ نے اس رمضان میں بہت کچھ حاصل کیا۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول بڑی حد تک اسلامی بن گیا۔ باجماعت نمازوں کا اہتمام، تراویح اور جمعہ کا اہتمام، قرآن کی محفلیں، جس کے پاس ممکن تھا کہ وہ گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے، لیکن جن کے پاس ممکن نہیں تھا انہوں نے آن لائن اپنے اہل و عیال کی تربیت کی کوشش کی۔ تو گویا یہ ایک خاص ماحول، یہ ایک خاص رمضان تھا کہ جس میں ہم نے اپنے گھر کو اسلامی ماحول، گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے اوپر خاص توجہ دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انفاق کے جذبے کا فروغ بھی اس ماہ رمضان میں گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھنے میں آیا ہے۔ لوگوں نے زکوٰۃ کے نکالنے کا، صدقات کے ادا کرنے کا، صدقۃ الفطر کے نکالنے کا اہتمام تو کیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ مجبور ہو گئے تھے، جو لوگ مسائل میں گر گئے تھے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوشش کی گئی۔
یعنی گویا یہ رمضان اس حساب سے بہت کچھ امت نے حاصل کیا کہ زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر انفاق، انسانوں سے ہمدردی، انسانوں کے مسائل کو حل کرنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا اس رمضان میں ہم نے حاصل کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو سے بھی یہ رمضان بڑا ہی غیر معمولی رہا، وہ یہ ہے کہ انفرادی عبادات میں انہماک۔ ہر رمضان میں ہوتا یہ کہ الحمدللہ 5 نماز فرائض کی حاضری محلوں میں اور مساجد میں بڑھ جاتی، اس کے ساتھ ساتھ تراویح کا اجتماعی اہتمام، اور خاص طور پر آخری عشرے میں قیام اللیل کا، تہجد کا اجتماعی اہتمام۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ یہ ممکن نہیں رہا تو لوگوں نے انفرادی طور پر عبادات میں انہماک کو بڑھانے کی اور انہماک کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی پہلو ہے کہ نفل نمازیں ادا کرنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دینا، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا اور اس کے سامنے سجدے گزارنا، یہ رمضان سے ہم نے سیکھا اور اس رمضان میں ہم نے حاصل کیا۔ پھر ایک اور پہلو سے بھی رمضان غیر معمولی رہا، وہ یہ کہ مشکل حالات میں دین پر عمل کی تربیت ہمیں ملی ہے۔ نئے راستے تلاش کیے گئے، عملی شکلیں نکالی گئی، فقہی معاملات میں لچک دیکھنے کو اور وسعت کو قبول کرنے کا جذبہ اور اس کی تربیت ساری امت مسلمہ نے حاصل کی ہے۔ تو گویا یہ رمضان جہاں پر لاک ڈاؤن اور پابندیوں کی وجہ سے ایک غیر معمولی رہا اور مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دوسرے پہلو سے یہ رمضان بڑا غیر معمولی رہا کہ امت نے، مسلمانوں نے اس میں بہت کچھ نئی چیزیں سیکھی، بہت کچھ نئے انداز میں تربیت حاصل کی اور اپنے تزکیے اور تربیت کا، اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں کی تزکیے اور تربیت کا اہتمام کیا۔ اگر رمضان کا حاصل ہم غور کرنا چاہیں، اگر ہم غور کریں کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا اور کیا چیز کی تربیت حاصل کی، تو چند نکات پیش کیے جا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی نکات پر آگے ہمیں عمل کرنا ہے اور یہی رمضان کا پیغام اور یہی رمضان کا میسیج ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان میں ہم نے کیا کچھ حاصل کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے قربت، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کی ہستی کا احساس ہمارے اندر ڈیولپ ہوا اور اس سے قریب تر ہونے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اللہ کا تقوی، یہ رمضان میں روزوں کا مقصد یہ بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو۔ تو ہر مسلمان نے اس بات کی کوشش کی کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کام سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں۔ یہ دراصل رمضان میں ہمارے لیے ایک کرائیٹیریا تھا تعلق باللہ کا۔ ایک اور پہلو سے تعلق باللہ کا یہ رہا کہ اطاعت الہی، ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے اس کو ہم نے کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ہر اس چیز سے رکنے کی کوشش کی جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تعلق باللہ کا ایک اور پہلو جو اس رمضان میں ہم نے، ہر رمضان کی طرح اس رمضان میں بھی ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہے نوافل کا اہتمام۔ یعنی ایک بندہ، ایک مسلمان، ایک مومن اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے سب سے پہلے فرائض ادا کرتے ہوئے، لیکن جب وہ فرائض کو پوری طرح ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے اور محنت کرتا ہے اور جستجو کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور وہ کام جو اللہ نے اس پر لازم نہیں کیے ہیں یعنی نوافل، اس کو بھی وہ آگے بڑھ چڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا رمضان المبارک اللہ رب العالمین سے تعلق کے لیے ایک بھرپور کوشش کا ذریعہ، اس کو سیکھنے کا اور اپنے لیے مشعل راہ بنا کر آگے آنے والی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین سے تعلق کو مضبوط کرنے، مضبوط رکھنے اور اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنا۔ اور نمبر 2، یہ رمضان مہینہ ہی قرآن کا ہے، تو رمضان میں قرآن سے تعلق کو مضبوط کیا گیا۔ اگر آپ اور میں پورے رمضان کا شیڈیول دیکھیں، رمضان میں ہونے والے مختلف اعمال اور مختلف جو کوششیں کی جاتی ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ رمضان میں دراصل ہمارا قرآن سے تعلق ایک زندہ تعلق بنتا چلا جاتا ہے۔ قرآن سے زندہ تعلق استوار ہوتا ہے، اس پر اس کی تلاوت کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کی محفلیں سجانا، قرآن کو ڈسکشن میں لانا، قرآن کا میسیج کیا ہے وہ سمجھنے، حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور قرآن کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا۔ یعنی اس سال عام اجتماعات اور لوگوں کا جمع ہونا تو بند تھا،
لیکن نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے بڑے پیمانے پر قرآن کے میسیج کو عام کیا، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی۔ تو گویا یہ رمضان قرآن سے تعلق کا اور قرآن سے قریب ہونے کا، قرآن کی تلاوت، تدبر اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ بنا۔ یہ میسیج کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یعنی دوسرا نقطہ رمضان سے جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ قرآن سے تعلق ہے۔ پھر تیسرا نقطہ جو یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے انسانوں سے ہمدردی۔ جیسا کہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس رمضان میں نہ صرف یہ کہ ہر رمضان کی طرح لوگوں نے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا کیا، بلکہ اس بات کی بھی کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بڑے پیمانے پر ان انسانوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان انسانوں کی جو مجبوری اور پریشانیوں کے اندر گھر گئے ہیں، ان کی پریشانیوں کو رفع کرنے، ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے ان کی مدد کرنے پر مسلمانوں نے توجہ دی، جو دراصل اس خاص لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو گویا ایک ایکسٹرا مائل آگے جانے کی مسلمانوں نے کوشش کی، تو انسانوں سے ہمدردی، اور یہ کوشش بھی ایسی نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں تک محدود رہی، بلکہ بلا لحاظ مذہب و ملت مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر آگے بڑھ کر انسانوں کی ہمدردی، انسانوں کی خدمت اور ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک غیر معمولی پہلو تھا جو اس رمضان میں ہمارے سامنے آیا کہ انسانوں سے ہمدردی کا جذبہ، انفاق کا جذبہ، اور اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی اور اس کو خوش کرنے کے لیے اپنا من پسند مال نکالنا اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ چوتھا جو پہلو یا چوتھا جس اینگل سے، جس زاویے سے ہماری تربیت ہوئی ہے وہ ہے نیکیوں کی عادت ڈالنا۔ آج کی جدید سائنس اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لوگ بھی اس بات پر متفق ہیں یا اس بات کو بتاتے ہیں کہ ایک انسان اگر کوئی کام 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے مسلسل کرتا رہے تو اس کام کی اس کو عادت ہو جاتی ہے، یعنی وہ اب اس کی فطرت کا یا اس کے کیریکٹر کا، اس کے اپنے روٹین کا حصہ بنتے چلے جاتی ہیں۔ اور رمضان میں ہم نے یہی کیا، مختلف جتنی کچھ ہو سکتی ہے نیکیاں اور صالح اعمال، اس کو ایک پورے پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو گویا رمضان ہمارے لیے نیکیوں کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اسی میسیج کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، نہ صرف یہ کہ جن چیزوں کی ہم نے رمضان میں عادت ڈالی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو جاری و ساری رکھنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیکھنے کی جو عادت ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اور رمضان کے بعد بھی ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں، نیکیوں کو اختیار کریں، اچھے کاموں کی عادت ڈالیں، تاکہ ہمارے لیے زندگی میں ہر آنے والا مہینہ ہماری تربیت کا، ہمارے تزکیے کا، ہم کو سیکھنے کا ذریعہ بنتا چلا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں ایک اور اہم پہلو سے ہم نے جو توجہ دی ہے، پانچویں جو بات ہے یا 5واں نقطہ جو میں یہاں پر رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اجتماعی ماحول کی اصلاح۔ رمضان جو ہر سال ایک پوری آب و تاب کے ساتھ آتا ہے اور پورے اجتماعی ماحول کے اوپر اپنے اثرات ڈالتا ہے۔ یہ صرف ایک فرد پر، ایک گھر پر اور چند افراد تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ رمضان جب آتا ہے تو پوری سوسائٹی کو اپنے سائے کے اندر لے لیتا ہے اور پوری سوسائٹی پر اس کے اثرات بالکل کھلے طور پر، علانیہ اور واضح طور پر دکھنے لگتے ہیں۔ یہی معاملہ اس رمضان میں بھی ہوا، لیکن جیسا کہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ اس مرتبہ رمضان نے گھروں کے اوپر بھی خاص توجہ دینے کی کوشش کی ہے۔ رمضان کے ذریعے سے جن لوگوں نے اپنا ہدف بنایا، جن لوگوں نے اپنا ٹارگٹ بنایا کہ وہ اپنی فیملی اور اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کی تربیت کی کوشش کریں گے، تو رمضان اس اجتماعی ماحول کے ڈیولپمنٹ میں، اسلامی ماحول کے ڈیولپمنٹ میں یہ رمضان بڑا ہی غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس میسیج کو اور اس پیغام کو اور اس کیفیت کو ہمیں لے کر آگے چلنا ہے۔ یہ دراصل رمضان کا حاصل ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے کہ جو ماحول ہم نے رمضان میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی کلوز ریلیٹیوز اور فیملی کے ساتھ ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میسیج کو، اس پیغام کو، اس ماحول کو ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے اور وہی ماحول کو ڈیولپ کرتے ہوئے آگے اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی گھر کا ماحول اسلامی بنائے رکھنا ہے اور بہتر اور مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے،
نہ صرف یہ کہ جہاں تک ہم رمضان میں پہنچ سکے ہیں اس لیول کو برقرار رکھنا ہے، بلکہ اس سے اور آگے بڑھاتے ہوئے گھر کے ماحول کو، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے ماحول کو، اجتماعی ماحول کو اسلامی بنانا، اس کو برقرار رکھنا اور پھر اس کے اندر قدم بقدم آگے بڑھانا، یہ دراصل رمضان کا پیغام، رمضان کا میسیج ہے۔ لیکن محترم سامعین، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہمیں یاد رکھنی ہے کہ آج امت مسلمہ بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے۔ آپ عالمی طور پر دیکھیں صورتحال کو، یا ہمارے اپنے ملک ہندوستان کی سطح پر صورتحال کو دیکھیں تو دونوں اینگل سے، دونوں زاویوں سے ایک تشویشناک صورتحال ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ عالمی سطح پر یہ جو کرونا وائرس، یہ جو وبا کا ہر طرف چرچا ہے، ہر آدمی کی زبان پر، ہر محفل کے ڈسکشن میں اگر کوئی بات لازمی طور پر ہے تو وہ یہ وبا کا تذکرہ ہے۔ ساری دنیا پریشان ہے، حواس باختہ ہے، لیکن جس چیز کو ہمیں محسوس کرنا ہے، جس پیغام کو ہمیں دینا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ ایک بہت ہی حقیر اور آنکھ سے نظر نہ آنے والے، خوردبین سے نظر آنے والے وائرس نے ساری دنیا کو نچا کر رکھا ہے۔ کس طرح اللہ رب العالمین کی قوت، اس کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی، اور اللہ رب العالمین کس طرح انسانوں کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ پھر عالمی سطح پر مختلف مسلم ممالک، چاہے وہ عراق ہو، شام ہو، لیبیا ہو، انتہائی قسم و پرسی جنگوں کی اور آپسی رساکشی کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اغیار کی ریشہ دوانیاں ایک طرف ہے، اور مذہبی تفریق اور تشدد کو خوب بڑھاوا دینے کی جو کیفیت ہے آج بھی اسی انداز میں چل رہی ہے۔ پھر ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کا جائزہ لیں تو وہاں کی صورتحال تو اور زیادہ مختلف نظر آتی ہے، اور زیادہ خراب اور زیادہ تشویشناک نظر آتی ہے کہ فرقہ پرستی کا زہر بڑی تیزی سے سرایت کر رہا ہے۔ جو کچھ میڈیا رول ادا کر رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کرونا کی وبا کی آڑ میں مسلمانوں کی بدنامی کا، امن پسند شہریوں کی گرفتاری اور ان کو ستانے اور تنگ کرنے اور ان کے خلاف ایک محاذ بنانے کا ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن اس ماحول میں بھی امت مسلمہ میں ایسی کیفیات بھی سامنے آتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلکی تشدد، اختلافات کو خوب ہوا دی جا رہی ہے، اور یہ کیفیت اور یہ رنگ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جو تشویشناک صورتحال کی چند جھلکیاں یا چند نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ دراصل مایوس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک حقیقی پکچر کو سامنے لانے کے لیے، حقیقی تصویر کو دیکھنے کے لیے ہے کہ ایسے میں ہماری ذمہ داری دگنا ہو جاتی ہے، ہماری ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے۔ اگر یہ صورتحال سامنے آئے، صورتحال کا تشویشناک پہلو ہمارے سامنے آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا میسیج اور اس کا پیغام یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے، اور ہماری ذمہ داری جو رمضان میں ہم نے تربیت حاصل کی ہے، اس کا لازمی نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک اور زیادہ انرجی کے ساتھ، ایک پوری قوت کے ساتھ، ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ میدان عمل میں اتریں، اور امت مسلمہ کو صحیح راستے پر لگانے اور ساری دنیا کو ایک صحیح میسیج اور صحیح پیغام دینے کے لیے جدوجہد اور دوڑ دھوپ میں ہم پہلی صف کے اندر آنے کی کوشش کریں، اور آگے سے آگے اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال، اپنی ہر چیز لگاتے ہوئے اللہ کے دین کی خدمت کرنے اور اس رمضان کے میسیج کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حالات ہیں، ایسے میں ہماری ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو ہم اپنے اہل و عیال، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، اپنے خاندان کی تربیت کرنا ہے، گھر کے ماحول کو اسلامی بنانا ہے، جو کچھ ہم نے رمضان میں حاصل کیا ہے اس کو اور آگے بڑھانا ہے، قرآن سے تعلق، اللہ رب العالمین سے تعلق پر خصوصی توجہ دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو تو یہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ ہند کو اتفاق اور اتحاد کا سبق دینا ہے، تحمل اور برداشت کا سبق دینا ہے۔ اگر ہم نے یہ سبق نہیں دیا اور اس جنکچر پر، اس موقع پر امت مسلمہ نے اس سبق کو حاصل نہیں کیا، تو پتہ نہیں آئندہ آنے والے دن اور آئندہ آنے والے ماہ اور سال کس حد تک مسلمانوں کے لیے اور زیادہ تشویشناک بنتے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کو جزوی امور کو نظر انداز کر کے
بڑے مقصد کے لیے زندگی گزارنے کا شعور بیدار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا اور اس کو ہماری اپنی زندگیوں میں قائم کرنا، یہ وہ بڑا اور اہم ترین مقصد ہے کہ جس کے لیے پوری ملت اسلامیہ کو تیار کرنا ضروری ہے۔ یہ چند نفوس کا، چند لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، بلکہ اس کے لیے پوری ملت کو میسیج دینا، ان کو کنونس کرنا اور ان کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے جو انرجی، رمضان سے جو میسیج، رمضان سے جو تربیت ہم نے حاصل کی ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم میدان عمل میں اتریں، ہم لوگوں تک پہنچیں اور ان کو یہ میسیج دیں اور ان کو ہمارے اپنے ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھیں اور اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ ہند کو برادران وطن سے گہرے تعلقات اور روابط بڑھانے پر آمادہ کرنا ہے۔ آج جو مسائل کا میں نے ذکر کیا، خصوصاً ہمارے اپنے ملک کی سطح پر، اس میں ایک بڑا حصہ ہمارے روابط کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہم اگر روابط کے معاملے میں کمزور ہوتے چلے جائیں گے تو یہ خلیج بڑھتی چلی جائے گی۔ اس خلیج کو پاٹنا ہے اور صحیح میسیج، امن کا میسیج، اسلام کی سلامتی کا میسیج اگر دینا ہے تو ہمیں اپنے برادران وطن سے قریبی تعلقات کو استوار کرنا پڑے گا۔ ان کے ساتھ تعلقات کو جتنا قریبی اور جتنا ہم مضبوط کرتے چلے جائیں گے، پھر ساری دنیا کا پروپیگنڈا اس میں کام نہیں کرے گا، بلکہ ہمارا میسیج اور ہمارے تعلقات کی گرمی ایک نیا میسیج اور ایک نئی صبح کی امید لے کر ہمارے سامنے آئے گی۔ ابتدا میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی ہمارے سامنے میسیج رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہے، ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ بہت کلیئر میسیج قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی، یہ آیت کریمہ یہی پیغام ہمیں دیتی ہے کہ کوئی تبدیلی، کوئی بہتری، عروج و ترقی کے سمت میں پیش قدمی ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان، مسلمان اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے کی کوشش اور سعی نہ کرے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ رمضان جو ہمارے اپنے اندر تبدیلی کا پیغام لے کر آیا تھا، رمضان جو مسلسل ہماری تربیت 30 دن تک کرتے رہا، اور رمضان میں ہم نے اپنی تربیت اور تزکیے کی کوشش کی، اپنے گھر والوں کی تربیت اور تزکیے کی کوشش کی، اپنے محلے والوں اور ملت اسلامیہ کی جو تربیت اور تزکیے کی کوشش کی ہے، تو وہ دراصل اندر سے تبدیل ہونے کا پیغام، اندر سے تبدیل ہونے کا جو میسیج تھا، اس تبدیلی کو، اس میسیج کو ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ آنے والے مہینوں میں ہم کو ساتھ میں اپنے کیری کرنا ہے، اپنے ساتھ میں لے کر چلنا ہے، اور اسی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پوری ملت اسلامیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کیٹاگوریکل انداز میں یہ بات رکھتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا میسیج اور اس کا پیغام ہی یہ ہے کہ ہم اپنے اوصاف کو تبدیل کریں۔ جو کچھ رمضان میں ہم نے نیکیوں کو حاصل کرنے کا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کا، قرآن مجید سے تعلق کا، اللہ کے بندوں کی، انسانوں کی ہمدردی کے لیے اپنے جیبوں سے پیسے نکالنے کا، نیکیوں کی عادت ڈالنے کی جو کوششیں ہم نے کی ہیں، وہ ساری کوششوں کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھنا ہے، بلکہ اس کو اور آگے بڑھانے اور اس پر اور زیادہ صبر کے ساتھ اور زیادہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہی وہ میسیج ہے، یہی وہ پیغام ہے جو رمضان سے ہم نے حاصل کیا، اور اسی کے ذریعے سے مکمل اور بڑی تبدیلی کی توقع بھی کی جا سکتی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے تبدیلی بھی آئے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ وارننگ بھی دی ہے کہ جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ نہ اللہ ایسی قوم کے مقابلے میں نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ گویا ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے کو تبدیل کرنا ہے، پوری قوم کو تبدیلی کا میسیج اور پیغام دینا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شامت کے آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔
بلکہ اس سے پہلے اصلاح کی، تبدیلی کی، بہتری کی جو کچھ کوشش ہو سکتی ہے اس کوشش کو کرنا ہے۔ یہی رمضان کا حاصل ہے اور یہی رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بہترین باتیں آئی ہیں اس کو سمجھنے، غور کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے ذریعے سے تبدیلی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔